بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی ایمان ہو، اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ اس پاک کلمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ 100 برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر و شرک میں گزری ہو، ایک مرتبہ اس پاک کلمہ کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کیے ہوں تب بھی اس کلمہ کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلا رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جانے سے دھندلے ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی روزہ کو جانے گا، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو۔ آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، کوئی آیت اس کی باقی نہ رہے گی۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، ہم بھی اسی کو پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ جب زکوٰۃ، حج، روزہ کوئی رکن نہ ہوگا تو یہ کلمہ ہی کیا کام دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، یعنی ارکان اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت اس کلمہ کی برکت سے نجات پائے گا۔ یہی مطلب ہے حدیث بالا کا کہ اگر ایمان کا ذرہ حصہ بھی ہے تب بھی جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا، اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔